اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمد اس پروردگار کا جس نے مجھے توفیق دی کہ آج میں ہمارے عقائد میں عزاداری کے موضوع پہ گفتگو کر سکوں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور وہ افراد جو کہتے ہیں عزاداری نہیں کرنی چاہیے، کیا وہ اپنے اس عقیدے میں حق پر ہیں؟ تو انشاءاللہ میں بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی فرقے واریت کے اپنے شیعہ عقائد کے حوالے سے اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے ایک بڑی قربانی دی، ایک عظیم قربانی دی۔ اس زمانے میں اسلام کا حکمران ایک ایسا بندہ تھا جس بندے کی نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا کہنا تو یہ بھی تھا جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا جو ختم ہو گیا، کوئی شریعت کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی، اور اس کے عیاشیوں اور تباہ کاریوں سے تمام مسلمان باخبر ہیں، میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ اب جب اسلام خطرے میں پڑ گیا، جب اسلام میں تحریفات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام میں بدعتیں پیدا کی جا رہی تھیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ اور مجھے لے لو۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں نکلا ہوں صرف اور صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانے کے امت کی اصلاح کر سکوں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت قیام کیا تھا اس وقت کافی امت میں بگاڑ آ چکا تھا۔ خود امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور برائی سے روکا نہیں جا رہا؟ تو ایسی قربانی دینے والی ہستی کا ہم ہر سال بلکہ پورا سال، خاص طور پر محرم کے 10 دن یہ ہم ان کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور گویا کہ اپنے آپ کو اور معاشرے کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی یزید جیسا فاجر و فاسق حکمران آ جائے تو آپ حسین علیہ السلام کی طرح مرد میدان بنے، میدان میں آ جائیں، چاہے آپ کو خاندان قربان کرنا پڑے، ظالم حکمران کی حکومت کو آپ تباہ و برباد کریں۔ بہرحال افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زبانی نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں، کوئی بھی مظلوم واقع ہوتا ہے تو وہ کربلا کے واقعے کو بھی یاد کرتا ہے، لیکن امام علیہ السلام کی طرح اپنے اسلام اور مقصد کو بچانے کے لیے قربانی دینے والی بات ہم بھول جاتے ہیں۔ تو عزاداری کرنا یہ ایک اس کربلا کی تاریخ کا گویا کہ حصہ ہے، اور عزاداری کرنا یہ رسول اکرم کی سنت بھی ہے۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو چکے، ان کو بھی لقب سید الشہداء کا ملا تھا، تو رسول اکرم مدینے سے گزر رہے تھے تو دوسرے کے گھروں میں رونے کی آواز آ رہی تھی، تو رسول اکرم کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی حضرت حمزہ کے گھر میں بھی یہ عزاداری کرتا، روتا، پیٹتا اور دکھ مناتا۔ تو اس وقت ایک مشہور صحابی تھے، وہ اپنے گھر میں گئے اور انہوں نے کچھ عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ جائیں حضرت حمزہ کے گھر میں جا کے جو ہے آپ ان کے لیے روئیں، ان کے لیے نوحہ پڑھیں۔ اب وہ یہ بات کرنا کہ سینے پہ زور سے تھپڑ مارنا ہے، کیا ہے؟ یہ عزاداری کے مختلف طریقے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دکھ منانا ان ہستیوں کا جو راہ خدا میں شہید ہوئے وہ جائز ہیں، ان کے طریقہ کار مختلف ہیں۔
وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں کچھ فرقے والیت زیادہ ہے تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. مثلا شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 10 محرم کو جو ہے وہ چراغ خاموش کر دیتے ہیں، چراغ گل کر دیتے ہیں، پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ ذوالجناح کے پوجا کرتے نہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں. 10 محرم کو بھی ہم عزاداری کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے اقوال پڑھتے ہیں اور ان کے مقصد کو خود بھی بیان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. میرے استاد محترم جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ہمارے عقائد، انہوں نے بھی کہا کہ یہ میں بس 10 محرم کو لکھ رہا تھا، غالباً سال تھا 1412، اور میں بھی آج جب بیان کر رہا ہوں تو آج 19 رمضان کی شب ہے، مولا امیر کے ضربت لگنے کی شب ہے، تو گویا کہ یہ رات بھی عزاداری کی رات ہے کہ ہم مولا امیر کی عزاداری کریں. تو برحال امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مظلوموں کے یاد منانے اور ان کے مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.